السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ سعودی حکومت نے یہاں پر ایک نقشہ بنایا ہوا ہے جو ہمیں فقہا سے ملا، کتابوں سے ملا، روایتوں سے ملا کہ اس کے اندر کیا کیا واقع ہوا تھا۔ یہ چھوٹا پہاڑ جو آپ کو یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہاں پر مسلمانوں کا لشکر جو تھا، اور مسلمانوں کے جو 10 صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا تھا کہ آس پاس کے علاقے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک وہاں پہ سبق ملتا ہے کہ یہاں پر یہ رجوع منافقین جو لکھا ہوا ہے نا، کہ مدینہ سے یہاں سے شہر سے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے اور واپس میں درمیان میں انہوں نے وہ کر لیا تھا، واپس آ گئے تھے۔ یہ منافقین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم تھا، لیکن پھر بھی ان کو ساتھ لے کے چلتے رہے۔ تو وہاں پر ڈیری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی۔ صحابہ کرام اس وجہ سے نہیں کہ نافرمانی کر رہے تھے، لیکن یہ تھا کہ مال غنیمت ان کو نظر آ گیا کہ جنگ ہم جیتنے کے قریب ہے۔ تو جب وہ نیچے میدان کے اندر آئے تو وہاں سے یہ جو لشکر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ لشکر خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے دوبارہ حملہ کر دیا تھا نا۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دان بھی شہید ہو گئے تھے، مسلمانوں کو آخر میں شکست ہونے لگی تھی۔ تو یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اسی کے اندر خیر ہوتی تھی، اور اللہ پاک نے ہمیں ان کے حکم دیے ہوئے نا، کہ اسی حکم کے مطابق ہم نے لے کے چلنا ہے نا۔ اور یہ ریڈ اور گرین یہاں پر بھی آپ کو نہیں، یہ جیش المسلمین کے مسلمانوں کا لشکر تھا، اور جو سرخ والا نظر آپ کو آ رہا ہے یہ کفار کا لشکر تھا۔ اس کے اندر اکرمہ تھا، جو میرے خیال میں مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا کس کے بیٹے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا۔ اور یہاں سے وہ میدان سے یہاں سے یہ یہاں پر آ رہے تھے، یہاں پر مسلمان کے لشکر کم تھے، وہاں پر 1000 لکھا ہوا، کچھ مٹا ہوا کہ 1 سے 10,000 تک کے قریب کے مشرکین تھے۔ تو آخر میں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مقامات بنیں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر صحابہ کرام کو اللہ نے ایک سبق سکھایا کہ دنیا کے اندر بھی یہ شکست آ سکتی ہے، اور اگر نہ مانے تو آخرت میں تو پھر ابدی شکست ہے۔ تو یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شہداء کا میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی، یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پر قبروں کو اوپر لکھا ہوا ہے نا، مستون دعا لکھی ہوئی ہے کہ سلام کیا قبور کو، اور یہ کہ جس طرح حدیث میں کہ ہم بھی ملنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ جانا سب نے ہے، ہر ایک نے۔ ساتھ یہ لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا، اور اس کے بعد پھر اجازت دی، مطلب مفہوم ایسے اجازت اس وجہ سے دی کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو کہ ایک دن ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ اور سامنے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد شہداء سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا تھے۔ تو وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، اس جنگ کے اندر وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کا سینہ چاک کر کے نا وہاں سے ان کے ساتھ اس کے بے حرمتی کی گئی تھی۔ تو اس کے نام پہ یہ مسجد بنی، اور قیامت کے دن میں وہ جب اٹھیں گے تو شہداء کے سید کے مطلب سید الشہداء کے نام سے اٹھائے جائیں گے، سب شہداء کا سردار۔ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے، ابھی عشاء کے بعد کا وقت میرے خیال میں بند ہو چکی ہے، انتظامیہ نے بند کر دی۔ اور یہ آپ کو قریب سے ہم میدان بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو یہ پہاڑی ہے، یہاں پر لوگ چڑھتے بھی ہیں برکت کے لیے، لیکن یہ کوئی خاص روایات سے کوئی ثابت نہیں ہوا کہ یہاں پر چڑھنا، یہاں پر جا پہ اسی مٹی کو چونا، جگہ کو چونا کوئی باعث پر۔ یہاں پر 10 صحابہ کرام بیٹھے تھے جو نیچے اتر آئے تھے اس میدان میں۔ یہاں سے میدان آ رہا ہے، یہ میدان ہے، یہاں پر شہداء احد کی قبر مبارک، اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے، سارے ایک سبق آموز چیزیں لکھی ہوئی ہے، یا ویڈیو پاس کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر ہم یہ دعا پڑھنی ہے کہ سلامتی ہو تم پر اے مومن اور مسلمانوں کی بستی والوں، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے آنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور یہ مسجد ہے جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ بنی ہے۔ اس ڈیری پہ لوگ چڑھے ہوئے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لائٹیں بھی جل رہی ہے، اس پہاڑ کے پیچھے سے اس طرح ہوتے ہوئے خالد بن ولید آئے تھے، انہوں نے یہاں سے حملہ کیا تھا۔ کچھ وہاں پر اس مسجد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا۔